پچھلے 14 ماہ سے ہم روزانہ اپنے فونز پر، اپنے کمپیوٹر سکرینز پر، کبھی کبھی اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر فلسطینیوں کی نسل کشی دیکھ رہے ہیں. اس پہ کہا جا رہا ہے، جو غزہ میں ہو رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی پہلی لائیو سٹریمڈ جینوسائیڈ ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا ہے بار بار کہ اسرائیلی فوجی اپنے ہی سوشل میڈیا پوسٹ پر، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو یا وہ یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، اپنے جنگی جرائم کی ثبوت خود ہی اپلوڈ کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے انہیں مسکراتے ہوئے یا ہنستے ہوئے جب وہ گھروں کو لوٹ رہے ہیں اور گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، ہسپتالوں کو برباد کر رہے ہیں، سکولز کو، مساجد کو. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ فلسطینی خواتین کے جو کپڑے لوٹ رہے ہیں ان کو پہن کر اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور فلسطینیوں کو مارتے ہوئے بھی اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور فلسطینی قیدیوں کو ٹارچر کرتے ہوئے ان کے ساتھ پوز بھی کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ اس لیے اتنی اوپنلی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے، اور شاید ایک درست خیال ہے، کہ کوئی ان کو روکنے نہیں والا، کوئی ان کو ٹوکنے نہیں والا. لیکن کچھ ادارے ہیں جو انہی ویڈیوز کو لے کر انہی سپاہیوں کے خلاف، انہی فوجیوں کے خلاف کرمنل کیسز بنا رہے ہیں اور انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. ایک تنظیم کا نام ہے مارچ 30th موومنٹ، اور دوسری تنظیم کا نام ہے ہند رجب فاؤنڈیشن. ہند رجب کو آپ سب یاد کرتے ہوں گے، 5 سال کی عمر تھی ان کی، اور اس سال جنوری میں وہ اور ان کے گھر والے ایک گاڑی میں غزہ شہر سے نکل رہے تھے جب اسرائیلی فوج نے ان کی گاڑی کو گھیر کر 499 گولیاں اس پر برسائیں. کئی دنوں تک ہند رجب کال کرتی رہی ایمبولینسز کو، ریسکیو سروسز کو، اور جو ایمبولینسز اور ریسکیو سروسز کو بھیجا بھی گیا ان کو بچانے کے لیے، ان کو بھی قتل کر دیا گیا. آج I'm very happy to say کہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہارون رضا صاحب. آپ نیٹس میں پچھلے 2 دہائیوں سے کرمنل لائر ہیں، اور ہند رجب اور مارچ 30th موومنٹ کے بہاف پر ان کیسز کو نہ صرف انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں لیکن عدالتوں تک پہنچا بھی رہے ہیں. ہارون صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بتا سکیں کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، ہاؤ ڈو یو ورک؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو بات برائے مہربانی دیٹ یو ہیو انوائٹڈ می. اس کا پروسیجر اصل میں بڑا سمپل ہوتا ہے. ہمارے آرگنائزیشن میں انویسٹیگیٹو ٹیمز ہوتی ہیں، یہ آن لائن ہوتی ہیں، آف لائن ہوتی ہیں، اور یہ پوری دنیا میں ہم نے اسپریڈ کی ہوئی ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے تو آن لائن ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں پروفائلز کو انسٹاگرام پر، ٹک ٹاک پر، اسنیپ چیٹ پر، فیس بک پر ایٹسیٹرا. وہاں دیکھ کر جو ہمیں ملتے ہیں انڈیویجولس، اس کو فردر انویسٹیگیٹ کر کے ان کے لنکس دیکھتے ہیں دوسرے ان کے یونٹ ممبرس کے، یعنی ملٹری یونٹ ممبرس کے ساتھ. اکثر ان کے جو یعنی فوٹوز ہوتی ہیں، ویڈیوز ہوتی ہیں، وہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ایک ویڈیو میں یا ایک فوٹوگراف میں، اور اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کس وقت پر وہ کہاں تھے غزہ میں. فار ایگزامپل وہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، ہم ایک پیٹرن بنا لیتے ہیں اس کی وہ میٹا انفارمیشن ہوتی ہے ان ویڈیوز کی، ان فوٹوگرافس کی، ڈیٹس ہوتی ہیں، ایون ٹائمز ہوتی ہیں کبھی کبھی. تو اس کو دیکھ کر ہم اس کو کلیکٹ کرتے ہیں ڈیٹا کو، پھر ہم انڈیویجولائز کر کے پر پرسن ہم ایک ٹیکسٹ بناتے ہیں کہ اس شخص نے اس دن پر اس جگہ پر یہ کیا ہے، اور کیس بن جاتا ہے. ایسے میں کوائٹ سمپل. اچھا، اب جب اب کیس بن گیا ہے تو یہ آپ کہاں لے جاتے ہیں؟ کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے، ایک تو ظاہر ہے ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو یہ IDF سولجرز ہیں یہ ایک طرح سے فورن فائٹرز ہیں. ان کا ڈیول نیشنلٹی بھی ہوتی ہے، کچھ فرانس سے ہیں، کچھ جرمنی سے ہیں، کچھ بیلجیم سے ہیں، شاید کوئی سائپرس سے ہیں، مجھے نہیں پتا. تو کن عدالتوں میں یہ کیس جا رہے ہیں؟ ہم اصل میں پوری دنیا میں، لیکن اس وقت اسپیشلی یورپ میں کنسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ ہم وہاں عدالتوں میں پہلے تو پبلک پروسیکیوٹرز آفس کے ذریعے درج کرتے ہیں کیس. فار ایگزامپل نیدرلینڈز میں ہم نے کی، ہالینڈ میں جامعہ ہوں، وہاں کافی ہم نے کیس درج کیے ہیں. بیلجیم میں اب تیاری ہو رہی ہے، وہاں ہم نے آلریڈی 1 یا 2 آلریڈی کر لی ہیں، اور اوروں کی تیاری ہو رہی ہے. فرانس میں کیا ہم نے، ایکواڈور میں ہم نے ایک کیس کیا ہے، اور دوسرے جوڈسڈکشنز میں ہمیں جب کوئی بندہ مل جاتا ہے. فار ایگزامپل 2 ہفتے پہلے سائپرس میں ایک IDF سولجر یعنی ویکیشن پر چلے گیا، تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ وہ بندہ وہاں پہنچا ہے. ہم نے ایک سپریٹ لائر کے ذریعے اس کے خلاف FIR لکھوائی سائپرس میں، اور جو وہاں کے لوکل پولیس ہیں وہ کافی ایکٹیو ہوگی کہ اس بندے سے ہم ایٹ لیسٹ انٹرویو تو لے لیں اس کا. اس سے پہلے اس کو پتہ لگ گیا اور اسرائیلی گورنمنٹ نے ایمبیسی کے ذریعے اس کو بھگوا دیا.
2 ہفتے پہلے ایمسٹرڈیم میں ہمیں ایک ہفتے پہلے ایمسٹرڈیم میں ہمیں 3 بندے ملے جو یہاں چھٹی منانے آئے ہوئے تھے، یعنی ہالیڈے پر آئے ہوئے تھے ایمسٹرڈیم. ان تینوں کے اوپر ہم نے یہ کیس درج کیا کہ انہوں نے رفح کراسنگ جو ہے، جو ایجپٹ کے ساتھ، جو غزہ کے ساتھ بارڈر ہے، وہاں انہوں نے رفح کراسنگ کو تباہ کیا، اس کو جلایا. اور یہ گل نون فیکٹ ہے، اور ہمیں یہ بھی ثبوت مل گیا فوٹوگرافک اور ویڈیوگرافک کہ کس ڈیٹ پر یہ کہاں تھے اور کس یونٹ سے تعلق رکھتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم نے پہلے تو آئی سی سی کے لیول پر ڈچ پروسیکیوٹر لیول پر ہم نے ایک کمپلینٹ ہم نے بھیجی، ان کو ریکویسٹ کیا کہ ڈائریکٹ ان کو اریسٹ کیا جائے. اور جیسے ان کو پتہ لگا اور اسرائیلیوں کو پتہ لگا، ایمسٹرڈیم کی ایمبسی کے ذریعے ان کو بھگوا دیا. تو الحمدللہ ایون اف وی ڈونٹ کیچ دیم، ایٹ لیسٹ ایک آپ کہہ دیں ڈیٹرنگ افیکٹ ہو گیا. انفیکٹ آج کی خبر ہے جیروسلم پوسٹ میں کہ اسرائیلی IDF نے، اسرائیلی ڈیفینس سو کال ڈیفینس فورس نے اپنے سپاہیوں کو ایک ڈائریکٹو دیا ہے کہ اب کوئی بھی چیز آن لائن وہ شیئر نہیں کریں، پہلی بات. دوسری بات کہ وہ یہ جو چھٹیوں پر جاتے ہیں وہ اب دوسرے ملکوں میں نہیں جائیں. اسپیشلی ہالینڈ کی انہوں نے بات کی، سائپرس کی بات کی، سلووینیا کی بات کی، اور جنرل یورپین وارننگ دیا ہے کہ آپ لوگ ان ملکوں میں مت جائیے. اس لیے ہم لوگ تیار ہوئے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے الحمدللہ. اچھا، اب آپ نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا ذکر کیا، اور ہمیں پتہ ہے کہ حال میں ہی بالآخر ICC نے بنجامن نیتن یاہو اور اسرائیلی وزیر دفاع یوآف گلانٹ کے اریسٹ وارنٹ جاری کیے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ امریکہ نے تو بالکل ہی رد کر دیا، بلکہ یہ میں آئی ایم پٹنگ اٹ مائلڈلی. UK اور جرمنی تھوڑا سا ڈاور ڈول ہیں کہ ہاں جی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. اور فرانس سونے پہ سہاگا، انہوں نے پہلے تو کہا کہ جی بالکل ہم کریں گے، اور پھر کہا کہ نہیں جی اصل میں یہ جو نیتن یاہو ہے، کیونکہ اسرائیل نے دستخط ہی نہیں کی اس کے اوپر تو ان پر بنتا نہیں ہے. تو جب اس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے ہارون صاحب موسٹ یورپین ویسٹرن گورنمنٹس کا، تو ICC سے ہم کیا امید رکھیں؟ دیکھیں ICC نارملی یوزلی ہائی لیول یعنی جو ہیڈز آف اسٹیٹ ہوتے ہیں یا فارم ہیڈز آف اسٹیٹ ہوتے ہیں یا ہائی لیول جو لوگ ہوتے ہیں کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹرکچر کے اندر، آرمی کے اندر، دے گو آفٹر دیم، یہ ہمیں پتہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو 1000 مین IDF کمپلینٹ جو درج کیا ICC لیول پر، وہ ہم نے 10 ملکوں کو بھی بھیجا. انفیکٹ پاکستان کو بھی بھیجا ہے تھرو دا ایمبیسی ان دا ہیگ، ترکی کو بھیجا، اور ایسے کچھ ملک ہیں. ہمیں یہ امید ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ جو ملک ہیں، فار ایگزامپل اسلامک ریپبلک آف پاکستان یا ترکی یا جو بھی سو کالڈ اسلامک ملک ہیں جو ہیں ناٹ سو کالڈ، دے آر مسلم کنٹریز، کہ وہ ایٹ لیسٹ یہ جو لسٹ ہے اور جو 8000 پیسز آف ویڈیوگرافک اینڈ فوٹوگرافک ایویڈنس جو ہم نے سپلائی کیا ان کو، اس لیے ان ملکوں بھی ہم نے پورے ایویڈنس بھی سپلائی کیا ہے، وہ اس کے ساتھ ایٹ لیسٹ یہ جو اگر 1000 نہیں ہو اس میں سے 10% 100 بندوں کو ایٹ لیسٹ نیشنل اور انٹرنیشنل اریسٹ وارنٹ لسٹ پر رکھ کر ان کو اریسٹ کر لیں. یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں، یہ لیگل سٹیٹمنٹس نہیں ہیں، پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں فرانس سے، جرمنی سے، برٹن سے، اور ایون ہالینڈ سے بھی. اب ہالینڈ کا جو بھی پرائم منسٹر، رائٹ ونگ جو پرائم منسٹر ہے، اینٹی مسلم پرائم منسٹر، وہ بھی ذرا بیک ٹریک کر رہا ہے. وہ لیگل ربش پوائنٹس آف ویو ہیں. کیوں؟ وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. روم اسٹیچیوٹ کے مطابق جو بھی ملک روم اسٹیچیوٹ کو سائن کرتا ہے، اور یہ جو بھی یورپین ملک جو کنٹریز ان سب نے سائن کیے ہیں، ان کے اوپر ایک آبلیگیشن ہے کہ اگر جو کورٹ ہے ICC کورٹ وہ ایک اریسٹ وارنٹ ایشو کرتی ہے، ان سارے ملک کے اوپر ایک فرض ہے کہ وہ اس کو کیری آؤٹ کریں. سو اگر یا نیتنیاہو یا گلانٹ آتا ہے کسی بھی جورسڈکشن میں جو کنٹری جس نے ICC کی ٹریٹی کو سائن کیا ہوا ہے، ان کے اوپر آبلیگیشن ہے کہ وہ ان کو اریسٹ کریں. یہ چوائس کی بات نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہم کریں گے. ہارون صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہمیں یہاں سے وقفہ لینا ہے. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے. اب تو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی ایک بڑی تفصیلی رپورٹ جاری کر دی ہے کہ اسرائیل 100% وہاں نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ ہالینڈ میں مقیم فوجداری وکیل ہارون رضا صاحب موجود ہیں، جو اسرائیل کے وہ فوجی جنہوں نے غزہ میں نسل کشی میں یا انسانیت کے خلاف جرائم میں حصہ لیا ہے یا شبہ ہے، ان کا تعاقب کر رہے ہیں کہ ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. ہارون رضا صاحب، یہ ایک جو پلی لی جاتی ہے کہ جی چونکہ آپ ICC کے اس کے ممبر نہیں ہیں،
اور آپ نے تسلیم نہیں کیا ہے، لہٰذا آپ پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوتا جیسا کہ فرانس نے کہا ہے. تو میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک ملک ممبر ہے یا نہیں ہے، اگر آپ انسانیت کے خلاف جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں یا نسل کشی کے مرتکب ہوئے ہیں تو پھر آپ عالمی مجرم ہیں. اور ایک لیگل پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ فلسطین ممبر ہے ICC کا، اس لیے اسرائیل جو ہے اگر وہاں کچھ کر رہا ہے تو اسرائیل کا جو بھی آدمی ہے وہ انڈائکٹ ہو سکتا ہے. یہ ایک لیگل نقطہ ہے. از اٹ کریکٹ؟ بالکل کریکٹ ہے. اس لیے ICC نے بہت پہلے آلریڈی اسرٹ کر دیا تھا کہ جو ویسٹ بینک اور غازہ اسٹرپ ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ان کو، فلسطین، کہ وہاں دیٹس ناٹ اسرائیل، اٹس آکیوپائڈ ٹیریٹری، وہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور اس وجہ سے ICC کے پاس فل جورسڈکشن ہے. جو بھی جرائم وہاں ہوتے ہیں، جو بھی جرائم اسرائیلی اور زائنسٹ نے وہاں کیے ہیں، ان کو پوری طریقے سے ان کو پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی، اس کے بارے میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. نہ کسی ملک نے کبھی، جب یہ پہلے ڈیسیجن دیا تھا، اور یہ بہت پہلے کے ڈیسیجن ہے، کسی ملک میں نہ فرانس نے، نہ جرمنی نے، نہ UK نے اس وقت آبجیکشن اٹھائی تھی. یعنی اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں پولیٹیکل باتیں، they have nothing to do with law, they are not grounded within the law. اور بڑی کلیئر بات ہے کہ جہاں بھی نتنیاہو آئے گا اس کو گرفتار کرنا پڑے گا. اور دوسری بات ہے، اگر وہ ملک نہیں کرتے، اگر وہ یعنی اریسٹ وارنٹ کو اگنور کرتے ہیں، ان کو نیشنل کورٹ میں ان کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے ان کو آپ ان کے خلاف کیس درج کر سکتے ہیں. ان کے خلاف بالکل ان کے خلاف کیس کر سکتے ہیں اور وہ سکسیسفل ہوگا اکارڈنگ ٹو ایوری کانسٹیٹیوشن، فرینچ کانسٹیٹیوشن، ڈچ کانسٹیٹیوشن، بیلجیم میں، UK میں اور جرمنی میں. اچھا، میں چھوٹا سا سوال کرنا چاہ رہا ہوں ہارون صاحب. ہم نے دیکھا ہے ان 14 ماہ میں کہ یورپ ہو یا امریکہ ہو، گورنمنٹس کا کردار جو ہے وہ بہت متنازع رہا ہے، چاہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کو سپریس کرنا ہو، جو لوگ جنگ بندی کے مظاہرے کر رہے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو. میں تھوڑا سا آپ سے ایک سینس لینا چاہ رہا ہوں کہ وہاں یہ جو جوڈیشری کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، لا انفورسمنٹ ہے، کیونکہ آپ پرسو کر رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی ان سولجرز کی، تو آپ کو وہاں پہ بھی اس کا کوئی شیڈو نظر آتا ہے گورنمنٹس کے ایٹیٹیوڈ کا، یا وہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہی ہیں؟ نہیں، دیکھیں جو زائنسٹ لابی ہے پورے یورپ میں، ہالینڈ میں اسپیشلی، لیکن جرمنی میں بھی، وہ بہت مضبوط ہے. اس وجہ سے یہ پش بیک آ رہا ہے کہ نہیں بھئی ایسی کوئی بات نہیں، جینوسائیڈ. ایون اب ایمنسٹی جیسا بالکل صحیح جو آپ نے بتایا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے آج رپورٹنگ کا لی ہے کہ اٹس کلیئر کٹ جینوسائیڈ، جو ہمیں پتا تھا پہلے سے. انہوں نے اب اسٹیمپ کر دیا جو ہم پہلے سے کہہ رہے تھے. ہم تو 6 مہینے پہلے کہتے تھے کہ بھیا جینوسائیڈ ہے، دکھ رہا ہے کھلم کھلا. تو ہر ملک میں وداؤٹ اینی ایکسیپشن جو بھی زائنسٹ ادارے اور نیوز پیپرز ہیں انہیں ڈائریکٹ لکھا کہ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، دوسری بات، تیسری بات ایٹسیٹرا. یہ ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہے، کیمپین ہے پورے یورپ میں، پوری دنیا میں، ایپیکس سے لے کر CD تک، ہالینڈ میں اور انگلینڈ میں بھی جو آرگنائزیشنز ہیں، ٹو ڈسکریڈٹ ہمارا جو کام ہے. اس وجہ سے ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہو کر جو ہم جسٹس کے لیے ہم جو چیخ رہے ہیں ہم وہ کریں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی ہیو کورٹس. ہالینڈ میں، انگلینڈ میں، UK میں، جرمنی میں، فرانس میں، دیر از اے لیگل سسٹم اور رول آف لا ہے الحمدللہ ابھی تک. تو میرے خیال کے مطابق وہ جو بھی کریں، اور انہوں نے جو بھی کرنا وہ کریں گے انشاءاللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ہم مضبوط رہیں گے کورٹس میں، وی ول بی گیون جسٹس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. 1 سال لگے گا، 5 سال لگیں گے، 10 سال لگیں گے، ایسی کوئی بات نہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ سارے جو ہیں ان کے خلاف جو بھی اریسٹ وارنٹ ایشو کیے گئے ہیں they will be executed including Netanyahu and Gallant. اچھا ہارون صاحب، آپ پچھلے 14 ماہ میں ہم نے کئی انٹرنیشنل ایکٹیوسٹ، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، پروٹیسٹرز، میڈیکل پرسنل سے بات کی ہے، اور مجھے یاد آتا ہے کہ ایک ہیں ڈاکٹر فوزیہ علوی جو گئی تھی غزہ، یہ ڈاکٹر یہ پینگ ہیں کینیڈا کی، اور انہوں نے کافی اپنی آواز اٹھائی تھی، اور میں جب ان سے بات کرا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی اپنی جو میڈیکل کمیونٹی ہے نا کینیڈا میں، وہاں سے پش بیک آیا کہ ایک دم کوئی کانفرنس میں ان کا نام ہٹا دیا، کسی پینل سے ان کو ہٹا دیا. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، اس طرح کی کوئی 100، 150، 2000 مثالیں ہوں گی. آپ نے ایسا کچھ پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے؟ ہاں جی بالکل، مجھے بار ایسوسیشن نے ریپریمانڈ کیا ہے 3-4 مہینے پہلے. لیکن الحمدللہ دیکھیں یہ ہماری لیگل جہاد ہے، میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں، لیگل جہاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک پوزیشن پر بٹھایا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم کریں.
اسپیشلی جو بھی پوزیشن دی ہوئی گئی ہے یہ آپ چپ ہو کے, جیسے کئی وکیل ہیں مسلمان وکیل چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ چپ ہو کے بیٹھ جائیں, پیسے بناتے رہیں اور اسٹے سیف. میرے ویو میں ایسی بات ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں, الحمدللہ ہم پاکستانی مسلمان ہیں, ہمارے اوپر فرض ہے کہ جہاں بھی انجسٹس ہو, اگر مسلمان پرپیٹریٹر ہے یا وکٹم ہے, ہمارے اوپر فرض ہے قرآن سے اور حدیث سے. اچھا نہیں, آپ کی اس جدوجہد میں صرف مسلمان وکیل ہی شامل ہیں یا یہ تو ظاہر ہے ایک ہیومینیٹیرین ایشو ہے نا, تو اس میں باقی جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ کتنے باقی وکلا؟ بہت زیادہ ہیں صاحب. میں آپ کو بتاؤں ہماری آرگنائزیشن میں جو یہودی طبقہ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, وہ ہماری پوری سپورٹ کریں. انفیکٹ وہ ہمیں وہ انفارمیشن دیتے ہیں جو کوئی اور نہیں دیتا ہے, اور ٹرانسلیشنز کرتے ہیں ہمارے لیے, ہائی لیول پر انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ان کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. یعنی دس از, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, یہ ایک ملٹی فیسیلیٹڈ کام ہے, ملٹی ریلیجیس کام ہے, کمیونٹی بیس کام ہے, ہیومن رائٹس کا کام ہے. میں تو اپنی پرسنل وہ آپ کو بتا رہا تھا اوپینین, لیکن جنرلی جو مارچ 30 موومنٹ اور ہند رجب فاؤنڈیشن ہے ان میں ہر طبقے سے نہیں, ہر سوسائٹی کے کونے میں سے لوگ موجود ہیں, اور اسپیشلی ہمارے انویسٹیگیٹو ٹیمز میں بہت سارے یہودی برادرز اینڈ سسٹرز ہیں جو ہماری پوری مدد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا ہارون رضا صاحب, سو مچ فار جوائننگ اس. یہ دو باتیں انسپائرنگ تھیں اس میں. جی, ایک تو وہاں کا جو عدالتی نظام ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے, ادھر آپ کی ہوپ ہے. اور دوسرا یہ جو آخری بات انہوں نے کہی کہ یہ کسی مذہب کا یا قومیت کا ایشو نہیں ہے, یہ ایک انسانی معاملہ ہے جس میں سب لوگ کوآپریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں زائنسٹ کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ آپ اس کو ایک ریلیجس ایشو کی طرح فریم کر کے, اینٹی سیمیٹزم. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو لاکھوں لوگ نکلے ہیں روڈوں پر, ان میں ہر مذہب یہودی یا لادین بھی ہیں, ایوری بڈی